میں بھی کچھ عرصہ سعید کے ساتھ منسلک رہا تو کسی حد تک ان کے افکار سے آشنائی رکھتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سعید کے افکار میں جو تبدیلی رونما ہوئی جس وقت انہوں نے اپنی مرجعیت کو مطرح کیا، تو بنیادی جو ان کا نظریہ ہے مرجعیت کے حوالے سے، ایک مرجعیت دینی ہے، ایک مرجعیت فقہی ہے، کہ آپ کی نظر میں یہ نظریہ بنیادی طور پر درست ہے؟ جی دیکھیں، یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر طور پہ تو اس پہ بات بڑی مشکل ہے کرنا۔ پہلے میں بیان کروں کہ سید کمال کہنا کیا چاہتے تھے۔ صحیح، یعنی ایک حد تک میں تقریباً اس تفکیک کو قبول کرتا ہوں۔ صحیح، کہ ایک فقہ کے اندر ایک بندہ پوری زندگی گزارتا ہے فقہ اصول کے اندر، باقی علوم میں جتنی مہارت انہوں نے فقہ اصول میں حاصل کی ہے اتنی مہارت وہ باقی علوم میں حاصل نہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے حوزے سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ فقہ اصول ایک اتنا وسیع میدان ہے کہ انسان جب اس میں قدم رکھتا ہے تو اتنے جو ہے اس کے اندر مطالب ہیں کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، دوسرے علم کی طرف جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہ وہ خصوصاً وہ افراد کے جو واقع مرجعیت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ایک معاشرے کے لیے فقہی طور پر معاشرے کی مشکلات کا حل پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو واقعاً ٹائم نہیں ملتا کہ وہ جتنا وقت فقہ اصول کو دے رہے ہیں وہ باقی علوم کو بھی اتنا ٹائم دے سکیں۔ تو ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثلاً خدا نے ایک صلاحیت دی ہے ایک بندے کو، وقت ملا کافی، اور انہوں نے مختلف موضوعات کے اندر جو ہے وہ کام کیا اور صاحب نظر بنے۔ مثلا اس کے فقہ اصول کے اندر بھی نظر اپنی موجود ہے، فلسفے میں بھی اپنی نگاہ موجود ہے، علم حدیث میں بھی اپنی نگاہ موجود ہے، تو یہ ایک جامع شخصیت ہے۔ میں اگر اس کی مثال دوں جامع شخصیت کی، تو ہمارے سامنے تمام مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ جانتے ہیں شخصیت کو، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شہید محمد باقر الصدر کو اگر آپ دیکھیں تو اس بندہ خدا نے جہاں پر بھی قلم اٹھایا ہے ایک ابتکاری نظریہ دیا ہے، کہ جس نظریے نے تحول ایجاد کیا، تبدیلی ایجاد کی ہے اس میدان کے اندر، اور ایک معاشرے کی مشکل بھی حل کی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا جب یہ دو صورتیں ہیں تو اب جس نے فقط فقہ اصول کے اندر مہارت حاصل کی ہے، تو ہم اگر وہ مرجعیت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں تو یہ مرجع فقہ اصول ہیں، کہ فقاہتی دنیا کے اندر فقہ کے میدان میں وہ مرجع ہیں، مہارت ان کے پاس حاصل ہے، تو وہ فائنل اتھارٹی رکھتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن ایک انسان جامع شخصیت ہے۔ صحیح۔ تو اب مرجع دین، چونکہ دین کیا ہے؟ تمام علوم کا مجموعہ، تو اب نظام زندگی ہے اس کا، تو اب یہ مرجع دین کہلائے گا۔ تو جو انہوں نے اصطلاح بیان کی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی، میری نظر میں اس کے اندر کوئی مشکل موجود نہیں۔ یہ شہید متحرر بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور روایت میں جب فقیہ کا جب لفظ آتا ہے تو وہ وسیع معنی میں، لیکن آج کل حوزے میں فقیہ سے مراد وہ خاص معنی کر دیا اس میں آگے۔ ہاں، جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریاتی طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن تطبیق کرنا کہ مثلا فلان مرجع دین ہے، یہ اس کے لیے تراث علمی، ہاں بالکل، یہ پھر ہر انسان تحقیق کرے اس میں۔ صحیح، انسان جو ہے وہ ان کے جانچے جا کر، جو صلاحیت رکھتے ہیں افراد جو پرکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ فقط فقہ اصول کے اندر ماہر ہے، کون سی شخصیت ہے جو مختلف علوم کے اندر مہارت رکھتی ہے۔ خوب، اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں۔ آسان طریقہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دروس اگر زندہ ہیں، دروس دے رہے ہیں تو ان کے دروس سے استفادہ کریں جا کے۔ اس طرح کے مختلف طریقے موجود ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ استفادہ کریں۔